بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے عذاب کے بارے میں اس کا دوسرا پارٹ بتاؤں گا۔ یا رسول اللہ، لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس کے برعکس تشویش کے آثار نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا، جب کہ ایک قوم ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی۔ اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب تیز ہوا چلتی تو نبی کریم یہ دعا مانگتے، اے اللہ، میں تجھ سے اس کی خیر کی طالب ہوں، اور جو اس میں ہے اس کا خیر کا، اور جو تو نے اس میں شر رکھا ہے تو اس سے اور اس کے شر سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آسمان پر بادل چھا جاتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف کی سی کفالت طاری ہو جاتی ہے جس سے آپ بے چین ہو جاتے ہیں، کبھی باہر نکلتے، کبھی اندر داخل ہوتے، کبھی آگے ہوتے اور کبھی پیچھے۔ پھر جب بارش برستی تو پھر خوشی طاری ہو جاتی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ کیفیت دیکھ کر میں نے خدمت اقدس میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا، اے عائشہ، کہیں ایسا نہ ہو جائے قوم عاد نے کہا تھا۔ پھر ایسا آیات کی تلاوت فرمائی، جب قوم عاد نے اس عذاب کو بصورت بادل اپنی بستیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے، یہ تو بادل ہے ہم پر بارش کرنے والا۔ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ نے تیز آندھی کا یہ عذاب 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ آندھی نے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا، یہ ہر ایک کے پاس پہنچ گئی، غاروں کے اندر، پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں، گھروں، محلات اور قلعوں کے اندر سب کو فنا کر ڈالا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک کی گئی، اللہ نے ان پر انگوٹھی جتنی جگہ کی مثال ہوا کھولی تھی، پس وہ ہوا پہلے دیہات میں گئی اور وہاں کے لوگوں اور مویشیوں اور مالوں کو اٹھایا اور آسمان و زمین کے درمیان لے گئی۔ مسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوفناک آندھی سے حضرت ہود اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا، اور انہوں نے خطیرہ نامی ایک بستی میں پناہ لے لی جہاں عذاب ان تک نہیں پہنچا، اور وہ امن و سکون سے رہے۔ حضرت ہود کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے مختلف مقامات پر قوم عاد پر نازل ہونے والے عذاب کا تذکرہ فرمایا تاکہ کفر و شرک اور غرور و تکبر میں مبتلا لوگوں کو تنبیہ ہو۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی ایک سورت کا نام حضرت ہود کے نام پر سورت ہود ہے۔ قرآن پاک کی 11ویں پارے میں موجود یہ سورہ مبارکہ آیت نمبر 123 اور 10 رکوعات پر مشتمل ہے۔ سورہ ہود مکی ہے۔ یہ اس دور میں نازل ہوئی کہ جب کفار مکہ کا ظلم و ستم اپنے عروج پر تھا۔ چنانچہ سورہ ہود میں ان پچھلی قوموں کا تذکرہ ہے جو اللہ کے نبیوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کر کے قہر الہی کا نشانہ بنے اور طریقے کے صفحات پر ہمیشہ کے لیے عبرت کا نمونہ بن گئیں۔ سورۃ ہود میں 7 پیغمبروں کے قصاص واقعات درج ہیں، لیکن اس سورت کو حضرت ہود کے نام سے منسوب کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ہود کے قصے اور قوم عاد پر نازل ہونے والے عذاب کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارکہ کے کچھ بال سفید ہو گئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ بوڑھے ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، مجھے سورۃ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ بعض روایات میں سورہ ہود کے ساتھ سورہ واقعہ، مرسلات، الانبیاء اور سورۃ تکویر کا بھی ذکر ہے۔ عمر مبارکہ طبری کے بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت ہود کی عمر 150 سال تھی۔ آپ کو 50 برس کی عمر میں نبوت عطا ہوئی۔ 50 برس تک قوم کو آز نصیحت کرتے رہے۔
قوم کی ہلاکت کے بعد مزید 50 برس تک زندہ رہے اور اہل ایمان کو عظ و درس فرماتے رہے۔ حضرت ہود کا مزار تاریخی کتب سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ہود کا مزار حضر موت کے ایک مقام پر ہے جہاں عرب کے مختلف حصوں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں، اگرچہ یہ قبر تاریخی طور پر ثابت نہیں ہے۔ جی دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ واقعہ بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ ہمارے مزید واقعات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔